کیا ہے اور صحت مند رہنا کتنا ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 3 جو بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان جسمانی طور پہ صحت مند ہو، ذہنی طور پہ صحت مند ہو اور سماجی طور پہ صحت مند ہو، یعنی کہ فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ جو ہے، ان تینوں کا بہتر ہونا جو ہے وہ کسی شخص کے لیے اس کو صحت مند قرار دیتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ایک اور فیکٹر جو ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے اسلام، وہ ہے کہ انسان روحانی طور پہ بھی صحت مند ہو۔ یعنی کہ جسمانی طور پہ صحت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام جو بیماریاں ہیں یا کسی بھی قسم کا جو زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، اس سے پاک ہو، یہ انسان کی جسمانی صحت ہے۔ اور جو ذہنی صحت ہے کہ انسان کا ذہن اچھے طرح سے کام کرے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو۔ اور جو سوشل ویل بینگ ہے، جو سماجی طور پہ انسان کا اچھا ہونا، یہ ہے کہ اس کا رابطہ، اس کا رشتہ، اس کا تعلق اپنے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ہم جماعت ہیں یا معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہو۔ اور روحانی طور پہ اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور وہ تعلق بھی اچھا ہو۔ تو اسلام کے مطابق 4 بنیادی چیزیں اگر بہتر ہوں گی تو انسان جو ہے وہ صحت مند کہلائے گا، یعنی جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، سماجی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اب صحت مند رہنا ضروری کیوں ہے؟ صحت جو ہے انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک انسان اگر صحت مند نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی میں پراپر مناسب جو ہے وہ اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ ہر انسان زندگی میں کسی ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اس نے کوئی بنیادی کام سر انجام دینے ہیں، اس کے بہت سارے فرائض ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اگر ہم معاشرے کا کسی بھی طرح سے فرد ہیں تو ہم نے معاشرے کو کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ دینا ہے۔ اگر ہم صحت مند نہیں ہوتے تو ہم مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ معاشرے کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو ایک صحت مند شخص دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی سے اگر آپ نے لطف اٹھانا ہے تو ایک بیمار شخص اس زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتا جتنا ایک صحت مند شخص اٹھا سکتا ہے۔ اگر اسلام کی روح سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ عبادات فرض کی ہیں، کچھ احکامات رکھے ہیں۔ ان عبادات کی ادائیگی اور ان فرائض کا پورا کرنا اسی وقت ممکن ہو سکے گا اگر انسان ایک صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص بیمار ہے، جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کے اوپر فرائض ہیں یا اس کی جو عبادات ہیں ان کو وہ تکمیل ہی نہیں کر سکتا، اس کو مکمل طور پہ ادا نہیں کر سکتا یا جزوی طور پہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جو بیمار شخص ہے وہ ٹھیک طرح سے سجدہ نہیں ادا کر سکتا، وہ ٹھیک طرح سے کمائے گا نہیں تو ٹھیک طرح سے خیرات بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کے علاج کے لیے بہت سارا سرمایہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ یا تو آپ نے خود کمایا ہے یا آپ کے بہن بھائیوں نے یا والدین نے یا رشتہ داروں نے یا اس معاشرہ اگر آپ کی مدد کر رہا ہے تو اس نے کمایا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک کثیر سرمایہ صرف اس بات پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو اس بیماری سے نکالنا ہے۔ اگر آپ بیمار نہ ہوں، صحت مند ہوں، تو جو سرمایہ آپ نے بہت محنت سے کمایا ہے آپ اسے کسی اور اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر صحت مند لوگ جو ہیں ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، صحت مند نہیں ہوتے، تو عمر کے اندر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ ہر شخص کی عمر اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک لکھی ہے، لیکن جیسے صدقہ دینے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو عمر میں کمی آتی ہے، اور اگر انسان جلد دنیا سے چلے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، جیسے جو بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان پہ اس انسان کے فوت ہونے کے بہت سارے اثرات آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اللہ کی عبادات کو کرنے کے لیے، معاشرے میں دوسرے لوگوں سے اچھا تعلق قائم رکھنے کے لیے اور زندگی کو بہت اچھے انداز سے لطف اٹھانے کے لیے صحت مند رہنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لپڈز یا چکنائی دار غذا۔ چکنائی دار غذا 3 عناصر ہیں، ان سے مل کے بنی ہیں، ایک کاربن، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن۔ یہ تینوں جو ہیں کاربوہائیڈریٹس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے نشاستہ دار غذائیں پڑھ لی ہیں، میں نے ان میں بھی یہی کہا تھا کہ نشاستہ دار غذائیں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنی ہیں۔ اب لپڈز ہیں، یہ بھی تینوں سے مل کے بنی ہیں، لیکن جو ان کا جڑنے کا پروسیس ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، جس کی وجہ سے جو نشاستہ دار غذائیں ہیں وہ پانی میں حل بھی ہو جاتی ہیں، حل پذیر ہوتی ہیں۔ جو سادہ شوگر ہیں وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، نشاستہ جو ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی لپڈز ہیں یہ پانی میں حل نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ ان سے
اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنے افعال کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں، یہ پانی میں مکمل طور پہ غیر حل پذیر ہیں۔ جو لپڈز ہیں ان کے اگر ہم سورس کی بات کرتے ہیں تو یہ مکھن میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی قسم کے تیل ہیں ان سب تیل میں یہ پائے جاتے ہیں، جو گھی ہے چاہے وہ ڈالڈا ہے چاہے وہ دیسی ہے، اس سب میں یہ لپڈز پائے جاتے ہیں۔ پھر جو گوشت ہے، گوشت کے اندر ایک خاص مقدار ان کی پائی جاتی ہے، جو چربی ہے وہ تو تقریباً لپڈز سے بنی ہے، اور گوشت کے اندر کا بہت سارا حصہ اس میں بھی فیٹ موجود ہے۔ اس کے بعد جو خشک میوہ جات ہیں ان کے اندر بھی تیل ہے، جتنے بھی دانے ہیں جن کا ہم تیل نکال سکتے ہیں سب کے اندر لپڈ جو ہے وہ موجود ہیں۔ کچھ ایسی آپ کہیں کہ غذائیں جن میں تیل بہت زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے، جن کے اندر تیل ہے ان سب کے اندر وہ لپڈز موجود ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ لپڈز یا فیٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو یہ 3 اہم اقسام ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ان کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ پہلے سیچوریٹڈ فیٹ ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے فیٹ جو کمرے کے درجہ حرارت پہ سالڈ یا ٹھوس ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ ڈالڈا گھی، آپ عام درجہ حرارت دیکھیں وہ سالڈ شکل میں ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، وہ پانی کی سی شکل کا نہیں ہوتا، وہ مایا کی سی شکل کا نہیں ہوتا ہے جیسے مکھن ہے۔ اور یہ جانور جو ہے اس کے جسم سے حاصل ہونے والے جو فیٹس ہیں ان میں جیسے گوشت، جیسے چربی، ان کے اندر پھر مکھن، پھر پنیر اور پھر جو ڈالڈا گھی ہے، یہ سارے سیچوریٹڈ فیٹس ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول جو ہے اس کے لیولز کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں لیں گے اور ایکسرسائز بھی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے جو دل کے امراض ہیں ان کو بڑھا سکتے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ان سیچوریٹڈ فیٹس۔ جو ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یہ عام جو درجہ حرارت ہے کمرے کا اس کے اوپر یہ مایا کی شکل کے ہوتے ہیں، جیسے پانی کی شکل ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ جو پودوں سے حاصل ہونے والے لپڈز ہیں، جیسے کسی بھی قسم کے آپ کہیں کہ جو اناج ہیں، بہت سارے فصلوں کے بیج ہیں ان سے ہم تیل نکال لیتے ہیں، جیسے سرسوں کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، مونگ پھلی کا تیل ہے، اخروٹ کا تیل ہے۔ اگر ہم ان کے تیل نکالتے ہیں وہ عام درجہ حرارت پہ بھی لیکوڈ یا مایا یا پانی کسی شکل کے ہوتے ہیں۔ تو سبزیوں کے جیسے سن فلاور کا بیج ہے اس سے بھی ہم تیل نکالتے ہیں۔ جو کینولا ہے یہ بہت مشہور اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا تیل ہے، تو یہ عام درجہ حرارت پہ پانی کسی شکل کے ہوتے ہیں یا مایا کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کو ہم ان سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں۔ یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مونو ان سیچوریٹڈ اور پولی ان سیچوریٹڈ۔ مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک اور پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے۔ اور اگر ہم مونو سیچوریٹڈ کی بات کریں تو یہ سادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو، اگر ہم بات کریں پولی سیچوریٹڈ کی، ان کی نسبت جو مونو سیچوریٹڈ ہیں وہ زیادہ سادہ ہیں، جلدی حل ہونے والے ہیں، جلدی ہضم ہونے والے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ جلدی بنیں گے۔ اور جو پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ ذرا تھوڑا دیر سے بنیں گے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس کی تو یہ ہمارے جسم کے اندر جو کولیسٹرول کا لیول ہے اسے کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور ہمارے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے خطرات کو بھی یہ کم کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جو پولی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں۔ پولی سیچوریٹڈ فیٹس جن کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ صحت مندانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مچھلی کے جو جگر کا تیل ہے خاص طور پہ اس میں، اور جو اخروٹ ہے اس میں، اور بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جن کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 پایا جاتا ہے، وہ تمام تیل یا وہ تمام غذائیں جن کے اندر اومیگا 6 اور اومیگا 3 پایا جاتا ہے اس کو دل کی صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری قسم، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس فیٹ۔ جو ٹرانس فیٹ ہے یہ عام طور پہ سبزیوں ہی کے تیل سے یا ہمارے جو مختلف قسم کی فصلیں ہیں ان کے جو بیج ہیں ان سے نکلا ہوا تیل ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو ایک کیمیائی عمل سے گزارنے کے بعد ان کو گاڑھا کر لیتے ہیں یا سیچوریٹڈ فیٹ میں بدل لیتے ہیں، جیسے ڈالڈا گھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو سبزیوں کے بیج ہیں یا ہمارے جیسے سورج مکھی کا تیل ہے وہاں سے، یا سرسوں کا تیل ہے، یا اور بہت سارے اناج جن کے تیل ہم نکال لیتے ہیں، اگر ہم ان کو ایک کیمیائی عمل سے ڈالڈا گھی میں بدل لیں تو وہ ٹرانس فیٹ ہے۔ جو ڈالڈا گھی ہے یا ٹرانس فیٹ ہے یہ سالڈ ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھا اس کو نہیں سمجھا جاتا، یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جو فیٹ ہے یا چربی ہے یا لپڈ ہے یا آئل ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ کہیں کہ انسانی جسم میں ان کا ایک اہم کردار ہے، انسانوں کو اس کو روز استعمال کرنا چاہیے، یہ اس کو بالکل ختم نہیں کر دینا چاہیے، لیکن ان کو تھوڑا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ اس پہ بھی منحصر ہے کہ آپ کام کس طرح کا کرتے ہیں۔ جو مزدور لوگ ہیں اگر وہ زیادہ مقدار میں بھی لے لیتے ہیں لپڈز کو یا فیٹ کو تو ان کی صحت پہ اتنے ہی اثرات نہیں آتے جتنے ان لوگوں کے لیے جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں گے یا کم کام کریں گے یا ایکسرسائز نہیں کریں گے۔ امریکہ کا ادارہ برائے دل کی صحت ہے، یعنی امریکن
ہارٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے مطابق جو نوجوان ہیں ان کو اپنی غذا کا 25 سے 30% حصہ جو ہے یہ فیٹ رکھنی چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کہنا یہ ہے کہ جو اڈلٹ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو 25 سے 30% حصہ جو ہے یہ پولی انسیچوریٹڈ اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہے وہاں سے لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس، جن کو ہم نشاستہ دار غذائیں بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہیں اور یہ ہمارے جسم کے لیے اور ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ تو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ تین عناصر جو ہیں ان سے مل کے بنی یہ غذائیں ہیں، اور ہم نے میکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں یا اجزاء کثیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ان کا یہ ایک حصہ ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ انسانی جسم کے لیے جو توانائی ہے اس کا یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ انسانی جسم جو ہے توانائی اگر حاصل کرتا ہے تو وہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کرتا ہے، اس کے بعد جو باقی اجزاء ہیں وہ ان سے حاصل کرتا ہے۔ اب کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو غذا ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی روٹی، چاہے وہ گندم کی ہو، چاہے وہ جو کی ہو، چاہے وہ مکی کی ہو، کسی بھی قسم کی روٹی ہو، چاہے وہ پروسیسڈ روٹی جیسے ڈبل روٹی ہے، ہر ایک میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور زیادہ مقدار میں ان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد گرینز یا دانے یا اناج، کسی بھی قسم کا جو اناج ہے ان سب کے اندر کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو پھل ہیں ان میں، پھر سبزیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دودھ اور دودھ سے بنے ہوئے مرکبات ہیں جیسے دودھ ہے، دہی ہے، پنیر ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی مٹھائی سے بنے گی ان سب کے اندر جو ہماری شوگر ہے، جیسے گنے کی شوگر ہے، چکندر کی شوگر ہے، یا مارکیٹ میں جو گلوکوز ملتا ہے، یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹس جو ہے نا، ان کی دو بڑی اہم قسمیں ہیں، ایک سادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور دوسرے جو ہے کمپلیکس یا پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اب جو سادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو ہم سمپلی شکر یا شوگر بھی کہتے ہیں، اور جو پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سٹارچ یا نشاستہ اور فائبر، یعنی ریشے دار جو غذائیں ہیں۔ یہ دو حصے جو ہیں یہ دونوں آپ کہیں کہ تقسیم ایک ہی پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اس طرح ہم کاربوہائیڈریٹ کی تین قسمیں جو بنا سکتے ہیں، ایک کو ہم کہیں گے شوگر، یعنی جو شکر ہے، چینی ہے، یہ سادہ ہیں اور یہ بڑی آسانی سے جسم ان کو ہضم کر لیتا ہے، اور یہ بڑی جلدی جسم کے اندر خون میں جو گلوکوز ہے اس کا لیول بڑھا دیتے ہیں۔ گلوکوز جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے سادہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ جسم میں توانائی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد نشاستے ہیں شوگر کے بعد، اور پھر فائبرز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کو ہم شوگرز بھی کہتے ہیں۔ کینڈیز جتنی بھی ہیں، جن کو ہم ٹافی کہتے ہیں، یہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو میٹھی چیزیں ہیں، جو مٹھائیاں ہیں ہماری، ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو سوڈا واٹر ہے، جیسے پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، یہ اس طرح کے کتنے بھی مشروبات آپ کے نظر میں آتے ہیں ان سب کے اندر، یا جس میں گنے کی شوگر شامل کر دی گئی ہو ان سب کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ شہد میں بھی اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، پھلوں میں بھی ان کا حصہ پایا جاتا ہے، اور یہ بڑی جلدی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور جسم میں یہ خون کے اندر گلوکوز کی مقدار کو بڑی تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ افراد جن کو ذیابیطس کا مسئلہ ہو یا شوگر کا مسئلہ ہو، ان کے لیے یہ زیادہ مقدار میں کھائیں تو یہ ایک مسئلہ بھی پیدا کر سکتے ہیں ان کی صحت کے لیے، کیونکہ ان کے اندر انسولین کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے۔ جب گلوکوز زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گے تو ان کی باڈی اتنی انسولین نہیں پیدا کر سکے گی کہ وہ جتنی بھی شوگر ہے اسے دوبارہ ابزارب کر سکے۔ جو انسولین ہے ذیابیطس کے مریضوں میں کم پیدا ہوتی ہے، لیکن جو عام انسان ہے جب اس کے جسم میں یا خون کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے گی تو انسولین جو ہے اس کی مقدار بھی بڑھے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جو گلوکوز ہے اسے لے کے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں سٹور کر لیا جائے گا، ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سٹارچ یا نشاستے۔ ان کو ہم کمپلیکس یا پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ کے اندر رکھا تھا۔ یہ جتنے بھی ہمارے ہول گرینز ہیں، جو مکمل اناج ہیں، جیسے پورے دانے، چاہے وہ گندم کا ہو، کینوا کا ہو، چاول کا ہو، بارلے یعنی جو کا ہو، کسی کا بھی ہو، ان سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو پھلیاں ہیں، بینز، جیسے مسور کی دال ہے یا مونگی کی دال ہے، چنے کی دال ہے، ان سب کے اندر جو نشاستہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر سبزیاں جو ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جسم کے اندر جا کے ہضم ہونے کے بعد
آہستہ آہستہ باڈی میں ابزارب ہوتا ہے فوراً. یہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جو سوڈا واٹر کی بوتلیں ہیں یا کینڈیز یا ٹافیاں ہیں یا جن کے اندر ہم نے گنے کی شوگر شامل کر دی تھی، اور اس کے علاوہ جو بھی مشروبات ہمیں بازار سے مل جاتے ہیں، وہ جسم میں تیزی سے گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتے ہیں. جبکہ جو یہ نشاستہ دار غذائیں ہیں یا نشاستہ ہے، جن کو ہم نے کہا ہے کہ چاہے یہ اناج سے حاصل ہوں، چاہے یہ ہمیں لیگیومز یا دالوں سے حاصل ہوں، تو یہ جسم میں آہستہ آہستہ گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ان کو صحت مندانہ سمجھا جاتا ہے. یہ ہماری صحت کے لیے جو سادہ شوگر ہے اس کی نسبت اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فائبر. جو فائبر ہے اس کو ہمارا جسم ہضم نہیں کر سکتا. جو کاربوہائیڈریٹ ہیں اگر ان کی لمبی ہم ایک چین بنا لیں، ایک لمبے داغے کی مانند جو ہے نا یہ فائبر بنائیں گے، اور وہ فائبر جو ہے ہمارا جسم ان کو چونکہ ہضم نہیں کر سکتا، یہ ہمارے جسم میں جیسے جائیں گے یہ ویسے ہی باڈی سے باہر آ جائیں گے، لیکن یہ ایک جیلی سی شکل بنائیں گے اور یہ ہمارے جسم میں اور بہت سارے کام کریں گے، جیسے قبض نہیں ہونے دیں گے. یہ پھلوں میں پائے جاتے ہیں، سبزیوں میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو اناج ہیں اس میں بھی پائے جاتے ہیں، چاول میں پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری. جو ہمارا آٹا ہے اس کا جو چھان ہے، اس چھان کے اندر فائبر بڑی مقدار میں موجود ہے. تو یہ فائبر بھی دو طرح کے ہیں، ایک پانی میں حل ہو جاتے ہیں، ایک پانی میں حل نہیں ہوتے. جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جو کولیسٹرول کا لیول ہے اسے کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر جو بلڈ کا شوگر کا لیول ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کو ایک لیول پہ لے کے آتے ہیں. اور جو انسالوبل ہیں، جو پانی میں حل نہیں ہوتے، وہ ہمارے جسم میں ایک بلک، آپ کہیں کہ وہ ایک سٹرکچر دیتے ہیں. وہ چونکہ ہضم نہیں ہوں گے، وہ جیسے ہوں ویسے رہیں گے، تو یہ آپ کہیں کہ قبض نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم ویسے جنرلی یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ نشاستہ دار غذائیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، تو جو سادہ شوگرز ہیں جن کی بات ہم کر رہے تھے، جو ہمیں سوڈا بوتلوں سے یا مشروبات سے یا ان پھلوں کے جوس وغیرہ سے جو ہمیں بڑی تیزی سے گلوکوز اور نشاستہ دار یہ جو غذائیں ہیں یا سمپل شوگر حاصل ہوتی ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں یا ہمارے صحت کا خیال رکھنے والے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ ہمیں ریکمینڈ نہیں کرتے، وہ ہمیں تجویز نہیں دیتے کہ ہم سادہ شوگر جو ہیں یا مٹھائیاں ہیں وہ زیادہ مقدار میں کھائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے دل مسائل بھی پیدا کرتی ہیں. اور جب زیادہ مقدار میں جتنی ہم آپ کہیں کہ کام کرتے ہیں، جتنی ہمیں توانائی چاہیے، جب اس سے زیادہ ہم یہ کھا لیں گے سمپل شوگر، تو یہ ہمارے جسم میں فیٹ کی شکل میں جا کے سٹور ہونا شروع ہو جائیں گی، ذخیرہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ موٹاپے کا سبب بنے گی. اور موٹاپا بذات خود بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے اور صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ہم بات کریں یہ سادہ کاربوہائیڈریٹ اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ، جو پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ ہیں ان کو صحت کے لحاظ سے اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ان کو ہمیں غذا کا زیادہ حصہ بنانا چاہیے بجائے جو سادہ شوگر ہیں ان کی نسبت. اور پھر اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کاربوہائیڈریٹ کو یا نشاستہ دار غذاؤں کو اپنی غذا کا حصہ جو ہے وہ بنایا، اور ان میں جو آپ کا پسندیدہ تھا. جو ہے اس کے اندر کمپلیکس شوگر جو ہے وہ زیادہ ہے اور ان میں فائبر زیادہ ہے، اور وہ گندم کا جو آٹا ہے اس کی نسبت جو کا آٹا ہے وہ زیادہ صحت مندانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے شہد ہے، کھجوریں ہیں یا انجیر ہے، پھر انار وغیرہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا ہے اور ان کو استعمال کیا ہے. ہم انہیں اپنی غذا کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سادہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے ان کی نسبت جو پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ ہیں ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کو ریکمینڈ کرنے یا تجویز کرنے کے حوالے سے بات کریں گے تو جو سادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں جن میں گلوکوز کی مقدار بڑی تیزی سے خون کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی بجائے ہمیں جو پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ ہے جو ہمیں اناج سے حاصل ہوں گے، سبزیوں سے یا پھلوں سے حاصل ہوں گے، ہمیں وہ زیادہ تجویز کرنے چاہیے یا اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.